بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبداللہ گیاوی اس یوٹیوب چینل پر تجوید کے تعلق سے، قرات کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہوتی ہی رہے گی۔ بات ہو رہی تھی الفاظ استعاذہ کے متعلق۔ اگر غور کریں تو استعاذہ یعنی تعوذ کے الفاظ بہت ہیں، لیکن ان میں سب سے مختار اور بہتر وہ استعاذہ ہے جو ہم سب کی زباں پر ہے۔ لیکن دلیل کیا ہے سب سے بہتر ہونے کی؟ آج اسی پر بات ہوگی۔ روایت کے روح سے تمام قراء کے لیے مختار اور پسندیدہ الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ دلیل یہ ہے کہ سورہ نحل کی آیت فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کے موافق ہے۔ اگر یہ شبہ ہو کہ سورہ نحل کی آیت کے الفاظ کی پوری موافقت جب ہی میسر آ سکتی ہے جب اعوذ کے بجائے استعذ یا استعذت کہا جائے، استعیذ یا استعذت کہا جائے یا استعذت کہا جائے، جیسا کہ امام حمزہ اور صاحب ہدایہ سے منقول ہے۔ ان دونوں حضرات کے قول کا جواب یہ ہے، یہ جو پہلے اشکال ہوا کہ سورہ نحل کی آیت کے الفاظ کی پوری موافقت جب ہی میسر آ سکتی ہے جب اعوذ کے بجائے استعیذ یا استعذت کہا جائے، جیسا کہ امام حمزہ صاحب ہدایہ سے منقول ہے۔ ان دونوں حضرات کے قول کا جواب یہ ہے کہ نہ تو یہ روایتاً صحیح ہے اور نہ درایتاً۔ یہ جو حضرات فرما رہے ہیں کہ جو دلیل میں پیش کر رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اسی وقت موافقت ہو سکتی ہے جب اعوذ کی جگہ استعیذ ہم پڑھیں یا استعذت پڑھیں۔ تو ان دونوں حضرات کے قول کا جواب یہ ہے کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ الفاظ ہونے چاہیے، تو جواب یہ ہے کہ نہ تو یہ روایتاً صحیح ہے اور نہ درایتاً۔ روایتاً اس لیے کہ اس میں پناہ مانگنے کی طلب جس سے مستعاذ کے امر کی اطاعت نہیں ہوتی، کیونکہ امر کی اطاعت تو یہ ہے کہ اعوذ کہا جائے، یعنی میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ درایتاً اس لیے کہ متواتر آیت اور معتبر روایت میں طلب اعوذ کی تعمیل میں لفظ اعوذ ہی آیا ہے۔ مثلا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ دوسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہی الفاظ کے مطابق نص وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ صحیحین میں سلیمان ابن سرد کی حدیث سے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص دوسرے کو برا بھلا کہنے لگا،
حدیث لمبی ہے، مختصر یہ ہے کہ ان میں سے ایک بہت غصے میں تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر اسے یہ شخص کہہ دے تو وہ جو کچھ محسوس کرتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تیسری دلیل، زر ابن حبیش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھا گیا۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھا گیا تو انہوں نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام عبد کے بیٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اور انہوں نے حضرت میکائیل علیہ السلام سے اور انہوں نے لوح محفوظ سے اخذ یہی الفاظ کیے ہیں۔ چوتھی دلیل اقوال ائمہ کرام۔ ائمہ کرام کا قول کیا ہے، اقوال کیا ہیں؟ امام ابو الحسن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان الفاظ پر اجماع کیا ہے۔ حافظ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حذاق اور ماہرین قرہ کے یہاں یہی الفاظ مروج ہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور حنفیہ وغیرہ اور اکثر فقہا کے نزدیک بھی یہی الفاظ مروی ہیں۔ نیز ائمہ سبعہ میں سے امام نافع سے بھی یہی الفاظ مروی ہے۔ اس وجہ سے ان الفاظ سے استعاذہ کرنا مختار اور پسندیدہ ہے۔ انہی الفاظ پر اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔